اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الألباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأکفرن عنہم سیئاتہم ولأدخلنہم جنات تجری من تحتہا الانہار ثوابا من عند اللہ واللہ عندہ حسن الثواب صدق اللہ العظیم۔ سورت کے اختتام پر اہل کتاب یہودیوں اور عیسائیوں کے ان تمام خرابیوں کی نشاندہی کر کے آخری بات جو بیان کی جا رہی ہے وہ یہ کہ ہم نے ان سے یہ میثاق اور عہد لیا تھا کہ ان کو جو کتاب دی گئی ہے، اللہ کے احکامات جو واضح کیے گئے ہیں، یہ لوگوں کے سامنے خوب کھول کر بیان کریں گے، اللہ کے احکامات کو چھپائیں گے نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا جو اصل دین ہے، اس کی جو بنیادی تعلیمات ان کو دی گئی تھی، ان کی حفاظت کا ان سے وعدہ تھا، اور ان کی ذمہ داری یہ لگائی گئی تھی کہ جو احکامات الہیہ ہیں ان کے بیان کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں کریں گے، اللہ کی کتاب کو فروخت نہیں کریں گے، اپنے علم کے بدلے میں کوئی مفاد حاصل نہیں کریں گے۔ یہ میثاق ہوا تھا، وعدہ تھا، بالکل اس وعدے کے لیے لازمی اور ضروری تھا کہ یہ اس پر عمل کرتے، لیکن انہوں نے اس کی خلاف ورزی کی۔ قوموں پر جب زوال آتا ہے تو پھر ان کی لیڈرشپ مذہبی ہو یا سیاسی، وہ اپنے مفادات کے لیے علم فروش بن جاتی ہے اور بغیر کسی کام کیے ہوئے اپنی تعریف چاہتی ہے، کام وام کچھ نہ کرے، ذمہ داری کچھ نہ نبھائے، اور وہ یہ چاہتی ہے کہ اس کی تعریف کی جائے کہ بڑا کام کر رہا ہے، ملک بڑا ترقی کر رہا ہے، لیڈرشپ بڑی اعلیٰ ہے۔ یہ قوموں کا مرض ہے۔ قرآن حکیم نے یہ سورت جس میں عیسائیوں کی خرابیاں اور یہودیوں کی خرابیاں ان کی طرف توجہ دلا کر انہیں ابراہیمی تحریک کی طرف دعوت دی تھی،
ابراہیمی تحریک کے بنیادی اساسی اصولوں کو، یعنی توحید خالص اور اس توحید کی اساس پر جماعتی نظم و ضبط اور ڈسپلن کے ساتھ دشمن کا مقابلہ اور مالیاتی بدعنوانی اور بخل سے بچتے ہوئے انسانیت کے فائدے کے لیے مال خرچ کرنا، سرمایہ پرستی کا رد، کل انسانیت کے لیے امن و امان قائم کرنے کا نظام اور اللہ کی وحدانیت، یہ جو بنیادی امور ان کو بتلائے گئے تھے، اب چاہیے تو یہ تھا کہ ان امور کے مطابق یہ انسانیت کے ساتھ معاملہ کرتے، لیکن یہ بجائے اللہ کے سامنے اپنے اس وعدے کو پورا کرنے کے انہوں نے علم فروشی کی، معمولی سے پیسے اور دولت انہوں نے اکٹھی کی۔ اس کا تذکرہ قرآن حکیم یہاں کر رہا ہے اور انہیں غور و فکر کی دعوت دے رہا ہے۔ قرآن حکیم کہتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، جب اللہ پاک نے میثاق لیا تھا، عہد لیا تھا ان لوگوں سے جن کو کتاب دی گئی، تورات، زبور، انجیل، جن کو کتابیں دی گئی، اور یہ صرف انہی کے ساتھ خاص نہیں ہے، آج یہ کتاب مقدس قرآن حکیم مسلمانوں کو دی گئی۔ ان تمام سے یہ معاہدہ ہے اللہ کا، کتاب اسی شرط پر نبی کے واسطے دی جاتی ہے کہ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، کہ تم اس کتاب کے احکامات لوگوں کے لیے بلا تفریق، رنگ، نسل، مذہب، تمام انسانیت کے لیے اس کو کھول کر بیان کرو گے۔ للناس کہا ہے، انسانی فائدے کے جو قوانین اور ضابطے جو تمام انسانوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں وہ بیان کرو گے۔ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، تم اسے چھپاؤ گے نہیں۔ غلام اور پست معاشروں میں قوانین کو ایک مخصوص طبقے تک محدود رکھنا تاکہ من مانا مطلب نکال کر لوگوں کو بیوقوف بنایا جائے، یہ ہمیشہ زوال پذیر اور غلام معاشروں کی روایت ہوتی ہے۔ وہاں کا مقتدر طبقہ قوانین کو اپنے پاس محفوظ رکھتا ہے، جب جی چاہا قانون کو موڑ کر اپنے طبقے کا مفاد اٹھا لیا، عام آدمی کو اس سے فائدہ نہیں اٹھانے دیتے۔ تو ولا تکتمونہ، تم چھپاؤ گے نہیں۔ اب مفاد عامہ کا قانون ہو اور اس سے لوگوں کو آگاہ نہ کیا جائے، ان کو طریقہ نہ بتلایا جائے کہ بھئی یہ حق ہے تمہارا، امن تمہارا حق ہے، معاشی خوشحالی تمہارا حق ہے، دنیا میں مطمئن زندگی بسر کرنا تمہارا حق ہے، آخرت کی کامیابی تمہارا حق ہے۔ یہ ان کے حقوق جو قانون نے، اللہ کی کتاب نے بیان کیے ہیں، وہ لوگوں کے سامنے اس لیے نہ بیان کیے جائیں کہ یہ اپنے حقوق کا مطالبہ کریں گے اور اس کو چھپا کر رکھیں، اور حکمران طبقے کے مفادات کے مطابق اس کی تشریح کریں۔ جب کسی قانون پر کسی خاص طبقے کا اجارہ داری قائم ہو جاتی ہے کہ اس کے علاوہ اس کو سمجھنے والا، جاننے والا اور کوئی نہیں، اور وہ اگر مفاد پرست بن جائے تو پھر وہ ان تمام احکامات کو ذاتی اغراض اور مفادات کے لیے استعمال کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے ہمارا تو تمہارے ساتھ یہ معاہدہ ہوا تھا کہ کل انسانیت کے مفاد کے تمام قوانین تم لوگوں کے سامنے بیان کرو گے، لیکن تم نے کیا حرکت کی؟ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، ان لوگوں نے اللہ کے ان احکامات اور اس معاہدے کو اپنی پشت کے پیچھے پھینک دیا۔ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا، یعنی کوئی پرواہ نہیں اس معاہدے کی۔ معاہدہ اللہ سے کیا ہے کہ علم تمہیں اس لیے دیا جا رہا ہے، کتاب مقدس تمہیں اس لیے دی جا رہی ہے کہ تم خوب کھول کھول کر انسانیت کے سامنے انسانی فائدے کے قوانین اور ضابطے بیان کرو، لیکن تم لوگوں نے یہ حرکت کی کہ بجائے انسانوں کو اس قانون سے آگاہ کرنے کے، تم اس پورے معاہدے کو ہی تم نے پس پش ڈال دیا۔ اور اس کا مقصد یہ تھا کہ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور ان آیات کے بدلے میں تم نے
بہت تھوڑا سا مول لیا۔ دنیا کی دولت جتنی بھی اکٹھی کر لی جائے آیات فروشی یا دین فروشی سے، وہ تھوڑی ہی ہے۔ اس لیے ثمن قلیل کہا اس معاہدے کو پورا کرنے سے آخرت میں بہت اعلیٰ درجے کے انعامات ملنے تھے، اور کہاں اس معاہدے کی خلاف ورزی کے نتیجے میں دنیا میں چند ٹکے لے لیے، جتنا مرضی بینک بیلنس لے لیں، جتنا مرضی مال و دولت جمع کر لیں، آخرت کے مقابلے میں اس کی کیا حیثیت ہے؟ تم نے یہ خلاف ورزی کی ہے۔ جب بھی کوئی قوم اس کے پاس اللہ کی کتاب اور قانون یا انسانی مفاد کا منظور شدہ قانون ہی موجود ہو اور وہ قانون پر اجارہ داری قائم کر کے قانون فروش بن جائے، اس قانون کے جتنے بھی عالم ہیں، اگر دین ہے تو دین کے عالم، اور اگر دنیا کا کوئی قانون تمام انسانیت کے فائدے کے لیے بنا ہوا ہے تو اس کی چلانے والی بیوروکریسی، وہ بھی تو اس علم کی عالم ہوتی ہے۔ قانون انہیں زبانی یاد ہوتے ہیں کہ کون سے ملک اور ریاست کے چلانے کے لیے قوانین ہیں۔ اب وہ اپنی مطلب سے جب جی چاہتا ہے کوئی پیسے دے تو ایک قانون نکال کر سامنے رکھ دیتے ہیں، اور اگر پیسے نہ دے تو دوسرا قانون دکھا دیتے ہیں کہ بھئی اس قانون میں تو تمہارا کام نہیں ہو سکتا۔ یہ علم فروشی، قانون پر جو گرفت ہے، علم جو دیا گیا ہے اس کو چھپانے کو اسی لیے جرم قرار دیا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من سئل علما، جس آدمی کے پاس علم ہو اور اس سے اس علم کے بارے میں سوال کیا جائے اور وہ اس کو چھپائے، فکتم، اس نے اس علم کو چھپایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ الجم بالحجام من النار، جہنم کی آگ کی لگام اس کے منہ میں ڈالے گا کہ تمہارا منہ ٹوٹتا تھا کسی انسان کو واضح راستہ بتلاتے ہوئے، علم دیتے ہوئے، تمہیں خطرہ تھا کہ تم اگر علم اسے دے دو گے تو پھر یہ واقفیت حاصل کر لے گا اور میری علم کی اجارہ داری ٹوٹ جائے گی، یہ بھی اس علم سے وہ فائدہ اٹھائے گا جو میں اٹھا رہا ہوں۔ آج کل سب سے بڑی خرابی اس سرمایہ داری نظام کی یہ ہے، وہ کہتے ہیں جی کسی کو معلومات نہیں دینی، یہ معلومات کا اولا ہی تو ہے جو ہمارا کاروبار ہے۔ پلاٹ بیچنے والا بھی معلومات نہیں دینا چاہتا، سودا بیچنے والا بھی اولا رکھنا چاہتا ہے کہ میں نے کتنے میں خریدی۔ جی کاروبار میں دوسرے سے چھپا کر، علم کو چھپا کر پھر کیا ہے مفاد اٹھانا، یہ علم فروشی۔ اس کا تعلق کسی خاص طبقے سے نہیں، اگر یہ انسانوں میں جہاں جہاں جس درجے کا جس کے پاس کوئی علم ہے، کسی کے پاس تجارت کا علم ہے وہ دوسرے کو نہیں دینا چاہتا کہ میرا کمپٹیٹر پیدا نہ ہو جائے۔ جی کسی کے پاس کوئی اور علم ہے وہ دوسرے کو نہیں سکھانا چاہتا۔ ہر بڑا علم والا چھوٹے کو علم نہیں سکھانا چاہتا کہیں یہ میرے مقابلے پر نہ آ جائے۔ یہ سرمایہ داری نظام کی خصوصیت ہے۔ اور جب کہ اللہ پاک کیا کہتے ہیں کہ جسے علم دیا جائے اور وہ علم چھپائے تو وہ بہت بڑا جرم کر رہا ہے۔ علم جتنا پھیلاؤ گے اتنی ہی انسانیت مجموعی طور پر ترقی کرے گی، زیادہ تربیت یافتہ اس قوم کے اندر اہل علم لوگ موجود ہوں گے۔ علم کے پھیلنے سے انسانوں کی مجموعی ترقی ہوتی ہے، تربیت یافتہ اور مہارت رکھنے والے افراد کسی قوم کے اندر وجود میں آتے ہیں، معاشرے انہی سے ترقی کرتے ہیں۔ جاہلوں اور بیوقوف لوگ جو علم نہیں رکھتے وہ کتنی کمائی کر سکتے ہیں، کتنا کام آگے کر سکتے ہیں؟ کچھ نہیں۔ اس لیے علم کو بیان کرنا، سچ سچ جو صحیح بات ہے اسے انسانیت کے سامنے رکھنا، اس کو لازمی اور ضروری قرار دیا۔ قرآن کہتا ہے فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، بہت ہی برا ہے کہ یہ علم کا اولا رکھ کر جو تم خریدتے ہو، یہ جو تم پیسے بٹورتے ہو، لوگوں کو جاہل رکھ کر، لوگوں کو بیوقوف رکھ کر اس کے حقائق بیان نہیں کرتے اور لوگوں سے
پیسے اور پرافٹ وصول کرتے ہو، یہ بہت ہی برا ہے۔ چاہے دین فروشی کی جائے، علم فروشی کی جائے، تجارت فروشی کی جائے، اپنے علم اور ہنر کو فروخت کیا جائے غلط طریقے سے۔ علم اور ہنر ہے اور آپ اس علم اور ہنر کے ذریعے سے کسی کا کوئی کام کر کے معاوضہ لیتے ہیں، یہ درست۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال شعیب علیہ السلام کی بکریاں چرائیں اور اس کے بدلے میں معاوضہ لیا، تو یہ اجرت پر اپنا ہنر کے ذریعے سے انسانی فائدے کے لیے افادیت پیدا کرنا، کسی شے میں ویلیو پیدا کرنا، اس کا عوض لینا تو درست ہے، لیکن قانون کا غلط استعمال کر کے چھپا کر دوسرے کو بیوقوف بنا کر اس کی جیب سے پیسے نکلوانا، یہ جرم۔ تو قرآن حکیم نے کہا فبئس ما یشترون، بہت ہی برا ہے جو یہ خرید رہے ہیں۔ تو جیسے یہ آیت اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کے لیے ہے، تو آج اہل کتاب ہم بھی ہیں، ہمارے پاس بھی قرآن حکیم کی یہ کتاب ہے۔ آج مسلمانوں کا عالم یہی ہے کہ کتاب کا جو حکم ہے اسے کھول کر بیان نہیں کریں گے، کوئی سیاسی مصلحتوں، کوئی معاشی مفادات، کوئی مذمومہ تصورات کے تحت آیات عام انسانیت کے فائدے کے لیے بیان نہیں کریں گے، بلکہ اپنے مطلب کی بات بیان کر کے فتویٰ فروشی اور دین فروشی کا کردار ادا کریں گے۔ دوسری خرابی یہ ہے کہ وہ بغیر کام کیے ہوئے، ہنر تو کوئی آتا نہیں، اسی طرح کی چکر بازیوں سے، قانون کے ہیر پھیر سے، قانون کو اپنے مقاصد میں استعمال کر کے لوگوں سے پیسے بٹورتے ہیں، اور پھر اس پر تعریف بھی چاہتے ہیں کہ واہ جی واہ، فلاں علامہ صاحب نے بڑا کام کیا ہے، فلاں عالم نے بڑا کام کیا ہے، فلاں وکیل صاحب نے بہت اچھا مقدمہ لڑا ہے، فلاں تاجر اور فلاں کاروبار نے دیکھو کتنا پرافٹ کما لیا، کتنے پلازے کھڑے کر لیے۔ یہ نہیں معلوم کہ یہ سارے کام علم فروشی، قانون فروشی اور دین فروشی کی بنیاد پر ہوئے۔ قرآن کہتا ہے لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا ویحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا، تو نہ گمان کر ان لوگوں کو کہ جو لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں اپنی اس حرکت پر، بما اتوا، جو کچھ انہوں نے کیا ہے، کسی کو قانون کا چکمہ دے کر پیسے بٹور لیے، کسی کو آیات کے غلط استعمال کے ذریعے سے کیا ہے ڈالر اور ریال وصول کر لیے، جن آیات کا کوئی تعلق ان مسائل کے ساتھ نہیں جو اس وقت کی سامراجی حکومتوں کو مطلوب ہے، وہاں اس کے مطابق تعویلات کر کے ریال اور ڈالر وصول کرتے ہیں۔ جو کچھ انہوں نے حرکت کی ہے یہ دین فروشی کی، اس پر بڑے خوش ہیں کہ واہ جی واہ، ہم نے تو اتنی دولت اکٹھی کر لی، ہم نے تو اپنے علم کی بنیاد پر اتنا مال اکٹھا کر لیا۔ جیسے قارون کہتا تھا کہ انما اوتیتہ علی علم عندی، کہ یہ تو میرے علم کا کمال ہے کہ میں نے اتنی دولت اکٹھی کر لی۔ اور جب وہ خوشی کے ساتھ پھولا نہیں سماتا بستی میں چلتا ہے تو مسلمان کہتے لا تفرح، خوش مت ہو۔ وہی جو وہاں قرآن نے تفرح کا لفظ استعمال کیا وہی یہاں ہے، لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا، انہیں جو کچھ مال ملا ہے، جو کچھ انہوں نے حرکت کی ہے، اس پر خوش ان کا ہونے کو آپ یہ گمان نہ سمجھو کہ یہ کیا ہے بڑی خوشی کی بات ہے۔ اور اگلی ایک اور حرکت قرآن نے بیان کی وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے، انہیں یہ پسند ہے کہ ان کی تعریف کی جائے ایسے کام پر جو انہوں نے نہیں کیا، بغیر کام کاج کیے ہوئے اس چکر بازی پر ہی اپنی تعریف کروانا چاہتے ہیں۔ مہارت ہے نہیں، صلاحیت نہیں، انسانیت کے لیے کوئی مفید کام نہیں کیا، اور بغیر مفید کام کیے ہوئے بس چکر بازی اور خوش نمائی اور محض ملمہ کاری سے کیا ہے تعریف کروانا چاہتے ہیں۔ آج کا سیاستدان، آج کا مولوی، آج کا پیر، آج کا لیڈر، آج کے لوگ
بغیر کام کاج کیے ہوئے ہمارے ملک کے اندر تعریف چاہتے ہیں کہ جی ہمارے نعرے لگاؤ کہ ہم نے فلانا کام کیا ہے۔ کام کسی قرضے کی وجہ سے کسی دوسرے نے کیا، سود تم پر مسلط ہو گیا، اور سیاستدان تختیاں لگاتے ہیں حکمران کہ ہم نے آپ کی خدمت کے لیے یہ کام کیا، حالانکہ وہ تو عالمی پروجیکٹ ہوتا ہے، ان کے مفادات کا ہوتا ہے، ان کی سود کی ادائیگی کے لیے ان کے سرمایے کے پھیلاؤ کا عمل ہوتا ہے۔ تم نے انسانیت کے لیے کیا کیا ہے؟ پھر اگر کیا ہے تو سرکاری مال اور ملک اور قوم کے پیسے سے کیا ہے، ذاتی جیب سے نکال کر تم نے کام کیا ہے، اور تعریف چاہتے ہیں اس پر کہ ہم نے بڑا کام کیا، ہم نے اپنے ملک کو سنوار دیا، ہم نے اپنے صوبے کو سنوار دیا، ہم نے اپنے شہر کو سجا دیا۔ تو لم یفعلوا، جو کام کیا نہیں ہے اس پر ان یحمدوا، ان کی تعریف کی جائے، اس کو پسند کرتے ہیں۔ تو زوال پذیر معاشروں کی لیڈرشپ مذہبی ہو یا سیاسی، اقتصادی ہو یا معاشی، وہ بغیر کیے ہوئے تعریف چاہتی ہے۔ ہمارا ملک تو وہ ہے کہ جس ملک کی پارلیمنٹ میں کام کیے بغیر ہی تعریف کروائی جاتی ہے، بجٹ پیش کیا جاتا ہے، قانون اور ضابطے کے تحت اول سے آخر تک بجٹ کا پڑھنا کہ کیا کیا مطالبات زر ہیں، اسمبلی میں لازمی اور ضروری ہے۔ لیکن وزیر خزانہ صاحب سیاسی تقریر کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ جو بجٹ پیش کیا جا رہا ہے اس کو پڑھا ہوا سمجھا جائے، پڑھا نہیں گیا لیکن تم سمجھ لو کہ پڑھا گیا ہے، بس تعریف کرو کہ وزیر خزانہ نے بجٹ پیش کر دیا۔ خاص طور پر جب اپوزیشن شور مچا رہی ہو تو وہ بجٹ کی کاپیاں تقسیم کر کے کہتے ہیں سمجھ لو کہ جی پیش ہو گیا، اس پر بھی تعریف چاہتے ہیں۔ یعنی ذرا ذرا سے ایسے معاملات جن میں انہوں نے کچھ کام نہیں کیا، چلو آدمی کام کرے اور پھر تعریف کرائے تو کوئی بات بھی ہے، بغیر کام کیے ہی تعریف کروانا چاہتے ہیں۔ یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا، قرآن کہتا لا تحسبن، تم یہ گمان نہ کرو کہ بمفازۃ من العذاب، کہ اس کی وجہ سے یہ عذاب سے بچ جائیں گے، ان کو چھوٹ مل جائے گی عذاب سے، کہ دنیا میں یہ خوش ہیں، دنیا میں اترا رہے ہیں، ہاں جی جعلی اشتہار بازی کے ذریعے سے اپنی تعریفات کر رہے ہیں، ہاں جی اپنے ہاں جی نعرے لگوا رہے ہیں لوگوں سے، جاہلوں سے، تو اب اس کی وجہ سے یہ عذاب سے بچ جائیں گے؟ نہیں، لا تحسبنہم، تم مت سمجھو ان کے بارے میں کہ یہ عذاب سے چھوٹ جائیں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے تو بڑا ہی دردناک عذاب ہے، خود عذاب بھی پناہ مانگے گا، ایسا عذاب ہوگا۔ علیم، عذاب کا وصف بیان کیا ہے علیم، کہ خود عذاب یعنی جہنم بھی پناہ مانگے گی اپنے آپ سے، اس لیے جہنم بھی اللہ سے شکایت کرے گی اکل بعضی بعض، ہاں جی میرے کچھ حصے نے میرے حصے کو کھا لیا، تو جہنم بھی شکایت کرے گی۔ ایسا دردناک عذاب ہم نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے جو یہ علم فروشی کرتے ہیں، یہ ابراہیم کے سچے دین کو بیان نہیں کرتے، ابراہیمی تحریک کے اصل حقائق بیان نہیں کرتے، انہوں نے اپنے اپنے فرقے اور گروہ کے خول چڑھا لیے اور اس کے ذریعے سے یہ مال بٹورنا چاہتے ہیں، بغیر کیے مفادات اٹھانا چاہتے ہیں۔ تو یہ نہ سمجھ لینا کہ یہ بس کامیاب ہو گئے۔ آج دنیا کے اندر یہ اپنے آپ کو کامیاب سمجھتے ہیں، کامیاب مولوی، کامیاب پیر، کامیاب سیاستدان، کامیاب وکیل، کامیاب پروفیسر، کامیاب تاجر۔ نہیں، انہوں نے علم چھپایا، کسی کو مہارت منتقل نہیں کی، اپنا علم کسی سینے میں منتقل نہیں کیا، یہ تو عذاب کے مستحق۔ اسی کی بنیاد پر حضور نے فرمایا کہ اس کو جہنم کی آگ کی لگام پہنائی جائے گی، کیونکہ زبان ٹوٹتی تھی تمہاری انسانیت کے سامنے ان کی انسانی حقوق بیان کرنے کی۔ کیونکہ اگر انسانی حقوق انسانیت کے سامنے بیان کریں گے تو وہ مطالبہ کریں گے، ان کے مطالبے سے بچنے کے لیے چھپا دو، وہ بات ہی گول کر دو۔ قرآن حکیم کہتا ہے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یاد رکھو صرف اللہ ہی کی حکمرانی ہے آسمانوں اور زمینوں میں، سلطنت اور حکمرانی اللہ کی ہے۔ اللہ کی حکمرانی میں یہ کام نہیں چل سکتا کہ جھوٹا آدمی کام کیے بغیر ہی اپنی تعریف کرائے اور کامیاب ہو جائے۔
یہ دنیا کے حکمرانوں میں تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی نااہل اور بے وقوف کی چال بازی میں آ جائیں اور کام کیے بغیر ہی حکمران دنیا کے اس کی تعریف شروع کر دے، یہاں کا سسٹم ایسے لوگوں کو پروموٹ کرے، دنیا میں یہ ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کی سلطنت میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کی حکمرانی میں جو لوگ ہوں وہ اللہ کو چکمہ دے جائیں، وہ اس کے قانون اور ضابطوں سے مفادات اٹھائیں اور پھر عذاب سے بچ جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ ان کی ان حرکتوں کو بھی نوٹ کر رہا ہے، انہوں نے جو علم فروشی کی ہے، انہوں نے جو قانون فروشی کی ہے، کتاب فروشی کی ہے، اس کے جرم کا پورا پورا بدلہ انہیں ملے گا۔ اب سورت ختم ہو رہی ہے، یہ آخری رکوع ہے، اور اس آخری رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کو غور و فکر کی دعوت دی ہے، تمام لوگوں کو، چاہے وہ کتاب رکھتے ہوں، دین رکھتے ہوں، یا مکے کے مشرک ہوں یا عام انسان ہوں، قرآن حکیم نے غور و فکر کی دعوت دی ہے کہ اس کائنات کی حکمرانی صرف اللہ کی تھی۔ سورت کا آغاز کیا تھا الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہ جو حی القیوم ہے، اس کے علاوہ کوئی اور خدا نہیں ہے۔ اور سورت کا اختتام کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ذرا غور و فکر کرو اللہ کی اس حکمرانی پر، اللہ نے کائنات میں جو کچھ یہاں بنایا ہے اس پر غور و فکر کرو۔ اور غور و فکر کرتے ہیں صرف عقل مند لوگ، اور عقل مند لوگ کون ہیں، ان کا تعارف قرآن حکیم نے یہاں کرایا ہے۔ قرآن کہتا ہے ان فی خلق السماوات والارض، آسمان و زمین کی تخلیق میں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات دن کے تغیر و تبدل میں بڑی نشانیاں ہیں عقل مند لوگوں کے لیے۔ دو دائرے بیان کیے، آسمان اور زمین کی تخلیق۔ قرآن حکیم اللہ کے جو کمالات بیان کرتا ہے ان میں سب سے پہلا کمال ابداع ہے کہ اس کائنات کا بغیر کسی مادے کے مادہ پیدا کیا، پھر اس مادے سے آسمان الگ پیدا کیے اور زمین الگ پیدا کی۔ آسمان و زمین اور اس کے اندر تمام مخلوقات انہیں پیدا کیا۔ اور پھر تیسرا کمال یہاں بیان کیا جا رہا ہے واختلاف اللیل والنہار، پھر تمام مخلوقات پیدا کی، مثلاً سورج پیدا کیا، زمین پیدا کی، سیارات پیدا کیے، پھر سورج اور زمین کے درمیان گردش کا ایک ایسا نظام شمسی بنایا جس سے دن اور رات وجود میں آتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں سسٹم یا تدبیر الہی کار فرما ہوئی۔ یدبر الامر من السماء الی الارض، آسمان سے لے کر زمین تک اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات کی تدبیر کر رہا ہے۔ اور وہ تدبیر یہ کی کہ ہر سیارے کا اپنا ایک مدار اور محور مقرر کر دیا۔ لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، سورۃ یاسین میں اللہ نے کہا کہ ایسا نہیں ہے کہ سورج چاند کے محور میں داخل ہو جائے اور چاند سورج کے محور میں داخل ہو جائے، رات دن میں داخل ہو جائے اور دن رات میں داخل ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ کل فی فلک یسبحون، ہر ایک سیارہ، ہر ایک شے اپنے دائرہ کار، اپنی اسپیس اور اپنے ٹائم کے ساتھ گردش کر رہا ہے۔ تو کائنات کا پورا نظام، ٹائم اینڈ اسپیس، یہ دونوں چیزیں اور ان کے دائرہ کار کو ہم نے مقرر کیا۔ اس کو قرآن حکیم نے بیان کیا واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے یہ تغیرات و تبدلات۔ اگر سورج، چاند اور زمین کی گردش کا یہ نظام نہ بنایا جاتا تو نہ رات ہوتی نہ دن ہوتا۔ سورج اور زمین کی باہمی تعلق اور گردش کے اس نظام سے ہی رات بھی پیدا ہوئی اور دن بھی پیدا ہوا، تو اس پر غور و فکر کرو۔ تو جب آسمان و زمین اور یہ رات دن اس کی سلطنت میں قائم ہے اور اللہ اس نے قائم کیے ہیں،
تو اس پر اگر جتنا غور و فکر کرو گے پورے فلکیاتی نظام پر، خلاؤں پر، آسمان کی بلندیوں پر، زمین کی گہرائی پر، ان کے اندر موجود اشیاء اور مخلوقات پر جتنا بھی غور کرتے چلے جاؤ گے تو اس میں بڑی نشانیاں ہیں لِأُولِي الْأَلْبَابِ، لیکن عقل والوں کے لیے۔ بے وقوفوں کی بات نہیں ہو رہی، بے وقوف نے تو کھا لیا پی لیا بس زندگی گزرو ہو گئی، ختم ہو گیا، لیکن جو دماغ لڑاتے ہیں، ذہین ہیں، فطین ہیں، عقل مند ہیں، وہ غور و فکر کریں، اور جتنا وہ غور و فکر کرتا چلا جائے گا اتنا ہی ایک نیا جہان اس کے سامنے ہر چیز کا ظاہر ہوتا جائے گا، اور یہ پورا غور و فکر انہیں اس بات پر مجبور کرے گا کہ ضرور اس بہترین سسٹم کو بنانے اور چلانے والی ایک ذات، ایک صانع ہے، ایک سسٹم چلانے والا اللہ ہے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما، عقل مند لوگ کون ہیں؟ عقل مندوں کی تعریف کر دی کہ جتنا وہ غور و فکر اور تدبر کرتے ہیں اتنا ہی یذکرون اللہ، اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ سورت کے شروع میں اللہ کا تعارف کرایا کہ اللہ کون ہے، الحی القیوم ہے، اور سورت کے آخر میں کہا جا رہا ہے کہ عقل مند لوگ وہ ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ مخلوقات میں تو غور و فکر کی دعوت دی ہے، اللہ میں غور و فکر کی دعوت نہیں دی گئی، اس لیے کہا تفکروا فی الخلق ولا تتفکروا فی الخالق۔ مخلوق میں غور و فکر کرو، خالق میں غور و فکر کرنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ وہ تمہارے دائرہ عقل سے بہت بالا ہے، وراء الورا ہے۔ اس کا تو ذکر کیا جا سکتا ہے، اس کو تو یاد کیا جا سکتا ہے کہ اس نے یہ کائنات بنائی، اس کے اس فعل، اس کے اس کام پر اس کی حمد و ثنا کی جا سکتی ہے۔ الذین یذکرون اللہ، اللہ کا ذکر کرتے ہیں کیسے؟ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ انسان کی تین ہی حالتیں ہوتی ہیں، یا کھڑا ہوتا ہے، یا بیٹھا ہوتا ہے، یا لیٹا ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی تیسری شکل ممکن نہیں۔ تو وہ لوگ عقل مند وہ ہیں کہ جو کھڑے بھی، بیٹھے بھی اور لیٹے ہوئے بھی، تینوں حالتوں میں وہ اللہ کو یاد رکھتے ہیں۔ آپ کسی حکومت میں رہتے ہیں تو آپ چاہے بیٹھے ہوں، لیٹے ہوں، کھڑے ہوں، حکومت تو حکومت ہے، اتھارٹی تو اتھارٹی ہے۔ آپ کو ہر وقت یاد رہتا ہے کہ فلانے انسان کی مثلاً دنیا میں حکمرانی ہے، پولیس اس کے کنٹرول میں ہے، فوج اس کے کنٹرول میں ہے، تمام کام اسی کے کنٹرول میں ہے۔ آپ کو ہر وقت یہ یادداشت رہتی ہے یا نہیں؟ یا سوتے وقت آپ سمجھتے ہیں کہ جی آج وزیر اعظم کی حکومت ختم ہو گئی؟ جی تو جب دنیا کے حکمرانوں کا خیال تمہارے سامنے ہے تو اس پوری کائنات کو پیدا کرنے والا اور اس کا نظام چلانے والی ذات کا ذکر 24 گھنٹے ہر وقت کیوں نہیں ہو سکتا؟ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اور اپنے پہلوؤں پر لیٹے ہوئے، کروٹ پر لیٹے ہوئے۔ انسان زیادہ لمبے عرصے تک سیدھا نہیں لیٹ سکتا، وہ اس کروٹ لیٹتا ہے یا دوسری کروٹ لیٹتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسنون طریقہ سونے کا بیان کیا ہے وہ دائیں کروٹ لیٹنے کا ہے۔ دائیں کروٹ جب انسان لیٹتا ہے اور اس طریقہ کار کے مطابق لیٹتا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، تو اس کے جسم کے تمام ہر حصے تک آکسیجن پوری پہنچتی ہے، اور اگر کسی دوسرے طریقے سے لیٹتا ہے تو کچھ حصے میں پہنچتی ہے اور کچھ حصے میں نہیں پہنچتی۔ آج تو تحقیقات سے یہ بات بالکل واضح ہو چکی ہے، اور تجربہ کر کے دیکھ لو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً کروٹ کے بل لیٹ کر سکھا بھی دیا کہ کروٹ بھی کون سی، لیکن یہاں قرآن یہ نہیں کہتا کہ کس کروٹ لیٹے ہو، جس کروٹ بھی لیٹے ہو اس وقت بھی ذکر اللہ کا، اللہ کی یاد کرتے ہیں اللہ کو، قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے بیٹھے اور کروٹ پر لیٹے۔ عقل مند لوگوں کی پہلا وصف کہ انسان ہر حالت میں اللہ کی یاد اپنے دل میں رکھے،
یہ جو زبانی ذکر کیا جاتا ہے یہ بھی اس لیے ہے کہ اس کے ذریعے سے دل میں یادداشت پیدا ہو جائے، دل ذاکر ہو جائے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ کانا یذکر اللہ علی کل احیانہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمہ وقت 24 گھنٹے اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ لا یزال لسانا رطبا من ذکر اللہ، ہمیشہ آپ کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہتی تھی۔ یہ آیت مبارکہ جب نازل ہوئی تھی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس پوری رات کبھی کھڑے، کبھی بیٹھے، کبھی لیٹے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور رو رہے ہیں، اللہ کے ذکر میں مشغول رہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رہا تو عقل مندوں میں سب سے عاقل الناس امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اولو الالباب میں سے اونچے درجے کے لوگ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تینوں حالتوں میں ذکر، یعنی اللہ کا دھیان، اللہ کی موجودگی جو شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، اس کا ادراک اور احساس، اس کی یاد۔ عقل مند وہ ہے جو اس کو یاد رکھے، پہلی بات۔ دوسری بات وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ آسمان و زمین کی تخلیق میں، مخلوقات میں غور و فکر کرتے ہیں، دل میں اللہ کی یاد ہے، اللہ کی حکمرانی کا احساس ہے، اور اپنے دماغ کو جو فکر کا مرکز اور منبع ہے اس کو وہ مصروف رکھتا ہے آسمان و زمین میں اللہ کی جتنی بھی مخلوقات ہیں ان میں، اپنے گرد و پیش کے معاملات میں غور و فکر کرتا ہے، ان معاملات کو سلجھانے، ان مسائل کو سمجھنے اور ان مسائل کے حل کرنے کے لیے طریقہ کار سوچتا ہے۔ غور و فکر کے لیے دو بڑی بنیادی چیزیں لازمی اور ضروری ہیں کہ اس کے گرد و پیش میں جتنی اشیاء ہیں ان کو سمجھے کہ وہ کیا ہے، اینٹ کیا ہے، پتھر کیا ہے، سیمنٹ کیا ہے، سورج چاند ستارے، گرمی سردی، اشیاء کی حقیقی نوعیت کیا ہے۔ اس لیے اس کے لیے لفظ قرآن نے دوسری جگہ پر استعمال کیا حکمت۔ انبیاء کو یہ سکھلائی جاتی ہے، یعلمہم الکتاب والحکمت، ہم نے انہیں آتیناہ حکما وعلما، ہم نے حکم اور علم عطا کیا۔ تو حکمت کے دائرے میں سب سے پہلے گرد و پیش کے تمام چیزوں کو درست تناظر میں سمجھنا ہے، معرفت الاشیاء کما ہی، گرد و پیش کی اشیاء کو جیسا کہ وہ ہیں ویسا سمجھنا، دھوکہ نہ کھانا، چیز کچھ ہو اور آپ کچھ اور سمجھ رہے ہوں جہالت اور بے وقوفی سے، تو یہ درست نہیں ہے۔ جیسے کہ وہ چیز ہے ویسے ہی اس کو سمجھنا، پہلی بات۔ اور دوسری غور و فکر میں یہ ہوتی ہے کہ جو کچھ آپ نے سمجھا ہے ان اشیاء کو، ان کو صحیح اور ٹھیک طریقے سے استعمال میں لانا، جو جس حیثیت کی ہے یا جس درجے کی چیز ہے اس کو اسی درجے میں استعمال میں لانا، اس کا استعمال ممکن بنانا، عملی طور پر اس سے فائدہ اٹھانا یا انسانیت کو فائدہ پہنچانے کے لیے کام کرنا، یہ غور و فکر کہلاتا ہے۔ مطلق غور و فکر، اگر صرف غور و فکر ہو اور اس سے جو علم دستیاب ہو وہ سامراجی حربے کے لیے استعمال ہو، ٹیکنالوجی آپ نے دریافت کی، آپ نے کوئی نیا شعبہ دریافت کر لیا اور اس کو مخصوص طبقے کی اجارہ داری میں دے دیا، تو یہ غور و فکر نہیں ہے، یہ تو سامراجی غور و فکر ہے۔ سائنسدان چیزیں تیار کریں سرمایہ داری کی عالمی منڈی کے لیے، تو یہ غور و فکر کیا ہوا؟ غور و فکر تو یہ ہے کہ جو چیز نئی دریافت ہو اس سے کل انسانیت فائدہ اٹھائے، یہ غور و فکر۔ تو عقل مند لوگ وہ ہیں جو کائنات کی اشیاء میں، اللہ کی مخلوقات میں جو چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں ان میں غور و فکر کریں۔ اسی سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ انسان کسی مادے کو از خود پیدا نہیں کر سکتا،
خلق جو ہے وہ تو اللہ کا کمال ہے، پیدا تو وہ کر چکا ہے، انسان کا کام صرف اس پیدا شدہ مخلوق کو سمجھ کر اس کے استعمالات کو جاننا ہے بس۔ اور آج وہ یہی کر رہا ہے، وہ کائنات کو کھوج کر چیزوں کو دریافت کر رہا ہے، غور و فکر کے ذریعے سے کوئی نئی چیز تخلیق نہیں کر رہا۔ تو عقل مند وہ ہے جو غور و فکر کرتا ہے گرد و پیش کی اشیاء پر۔ تو جتنے انجینئرز، ڈاکٹر، سائنسدان جو گرد و پیش کی اشیاء کو کھوج رہے ہوں اور اس کھوجنے کا مقصد ان کا انسانیت کو فائدہ پہنچانا ہو، مخلوق خدا کو فائدہ پہنچانا ہو، اور یہ سمجھنا ہو کہ یہ ساری کی ساری کائنات جس پیدا کرنے والے نے پیدا کی ہے اس کی یاد بھی ان کے دل میں آ جائے، خدا کو پہچان لیں، خدا کی معرفت حاصل کرنے، تو یہ غور و فکر تو وصول کرنا ہے۔ اس لیے قرآن حکیم نے کہا کہ جو لوگ اس طریقے سے غور و فکر کرتے ہیں وہ بے اختیار پکار اٹھتے ہیں، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے پروردگار تو نے یہ کائنات فضول اور لغو پیدا نہیں کی، بیکار پیدا نہیں کی۔ ہر چیز جو پیدا کی گئی ہے وہ اس سسٹم کی ناگزیر اور لازمی ضرورت تھی، وہ اگر پیدا نہ کی جاتی تو وہ سسٹم ہی نہ چلتا، وہ چیز اپنے نتائج ہی نہ دیتی۔ تو یہ کائنات ایک مربوط سسٹم کے تحت ہے۔ جتنا کسی چیز کو آپ کھوج رہے ہیں تو آپ کو اس کی گہرائی میں جا کر اس کے جب سسٹم معلوم ہوتے ہیں، ایک سیل کو آپ بے جان سا سیل سمجھتے تھے، لیکن جب اسے کھوجا اس خلیے کو تو پتہ چلا اس کے اندر تو اپنا ہی ایک سسٹم ہے، ایک نیوکلس ہے، الیکٹران ہے، پروٹون ہے، اس کی توانائیوں کا ایک پورا نظام ہے۔ وہ اگر خراب ہو جائے اس کے پیچھے پھر آگے آپ ڈی این اے تک پہنچے، تو جس چیز کو بھی کھوج رہے ہیں وہ ایک سسٹم کے تحت کام کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، یہ ایسے بکھری ہوئی کوئی منتشر چیز نہیں ہے، فضول اللہ نہیں ہے، ٹھیک اس چیز کی وہاں ضرورت تھی اس لیے وہ وہاں پر موجود ہے۔ جب وہ غور و فکر کرتے ہیں تو پھر بے اختیار پکار اٹھتے ہیں کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے پروردگار تو نے یہ جو کچھ پیدا کیا یہ فضول اور لغو نہیں ہے، یہ ایک نظام کے تحت ہے، ایک سسٹم کے تحت ہے، انسانی فائدے کے لیے ہے، ایک ضرورت کے لیے ہے۔ تو انسان کی ضرورت کے پورا کرنے کے بغیر کوئی چیز پیدا نہیں کی گئی۔ سبحانک، اے اللہ تیری بڑی عظمت ہے، تو بڑا پاک ہے، بلند ہے، سب عیبوں سے پاک ہے۔ فقنا عذاب النار، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ اللہ سے جب تعلق قائم ہوتا ہے یعنی چیزوں کے غلط استعمال سے بچا، جب چیزوں کو غلط استعمال کریں گے تو جہنم ہے نا۔ اس علم کو بیچیں گے، علم فروشی کریں گے، اس کا غلط استعمال کریں گے، اس ٹیکنالوجی کو غلط مفادات کے لیے، سرمایہ پرستی کے لیے استعمال کریں گے تو لوگوں کے لیے دنیا میں بھی جہنم بنا رہے ہوں گے اور آخرت کی جہنم بھی اسی سے تیار ہوگی۔ تو اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا، یعنی ان چیزوں کے غلط استعمال سے بچا۔ علم کو صحیح اور فائدے کے لیے استعمال، کیونکہ پیچھے بیان ہو چکا کہ علم جب چھپایا جاتا ہے تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو یہ لوگ جب غور و فکر کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور کائنات پر غور و فکر کرتے ہیں، انسانی فائدے کا نظام بناتے ہیں اور یہ بے ساختہ اعلان کرتے ہیں کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، یہ ہیں عقل مند لوگ۔ اور جب کائنات پر غور و فکر کرتے ہیں تو پھر یہ بھی کہتے ہیں ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، اے ہمارے پروردگار بے شک تو نے جس کو جہنم میں داخل کیا تو تو نے اسے ذلیل اور رسوا کر دیا۔ غلط کام کرنے، انسانیت کو نقصان پہنچانے، انسانیت پر ظلم کرنے، علم فروشی کرنے کے نتیجے میں جس کو بھی تو نے جہنم میں داخل کر دیا وہ رسوا ہو گیا اور ذلیل ہو گیا، کیونکہ یہ چیزوں کا غلط استعمال ہے۔ جب کائنات کی تمام اشیاء فضول پیدا نہیں ہوئی تو فضول وقت ضائع کرنا، فضول جو ہے چیزوں کا استعمال کرنا، اسراف و تبذیر کرنا، سرمایہ پرستی پیدا کرنا، بد اخلاقی سے پیش آنا، یہ جہنم ہی پیدا کرے گی، جنت تھوڑی۔ اور وما للظالمین من انصار،
اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا تیرے مقابلے میں۔ تو ظلم سے ہمیں بچا اور عدل و انصاف قائم کرنے کا ہمارے اندر صلاحیت اور استعداد پیدا کر۔ جیسے جیسے انسان ترقی کرتا ہے، نئی سے نئے وسائل اور نئی سے نئی اشیاء اس کی دسترس میں آتی ہیں، تو اتنا ہی خطرہ ہوتا ہے کہ یہ اشیاء ظلم کے طور پر استعمال ہو۔ تو آپ دیکھیے کہ صنعتی دور سے پہلے وہ ظلم نہیں تھا جو صنعتی انقلاب کے بعد انسان کے دسترس میں نئی سے نئی ٹیکنالوجی، نئی سائنس، نئی چیزیں اس کی دسترس میں آئی تو ظالم بن گیا، اپنے اس پر اجارہ داری قائم کر کے انسانیت کا استحصال کرنے لگ گیا۔ تو یہ خطرہ ہوتا ہے، غور و فکر کے نتیجے میں جو نئی ٹیکنالوجی اور اشیاء دریافت ہوں، اس کے نتیجے میں اجارہ داریاں قائم نہ ہو جائیں، سرمایہ پرستی پیدا نہ ہو جائے، تو ظلم کا بڑا اندیشہ ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن حکیم نے کہا کہ جب سچے عقل مند لوگ ایسی نئی چیز دریافت کرتے ہیں، نئی طاقت انہیں ملتی ہے، نئی حکمرانی ان کی قائم ہوتی ہے، دور دراز کے علاقوں پر وہ اپنا غلبہ اور بین الاقوامی حکومت قائم کرتے ہیں، تو پھر وہ ظالم نہیں ہوتے، ظلم سے بچنے کی دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں ظلم سے بچا، جہنم کی آگ سے بچا، اپنے اس حق کو ادا کرنے کی فکر ہمیں عطا فرما۔ عمر فاروق کی حکمرانی کا دائرہ جتنا وسیع ہوتا جا رہا ہے، اتنا ہی عمر فاروق پر خوف اور لرزہ طاری ہے کہ یہ حکومت اتنے لوگوں کی ذمہ داری میں کیسے نبھاؤں گا، اتنے لوگوں کے حقوق کیسے ادا کروں گا۔ اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ میری مدد فرما کہ مجھے جو ذمہ داری دی گئی میں اس سے عہدہ برا ہو سکوں۔ جس کے ساتھ جتنے ماننے والے زیادہ ہیں اتنی ہی اس کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے، اور وہاں خطرہ ہوتا ہے کہ جتنا زیادہ ماننے والے ہوں تو وہ لیڈر صاحب اس کے پاؤں زمین پر نہیں لگتے، وہ اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگتا ہے، اپنے آپ کو انا ربکم الاعلیٰ کا دعوے دار بناتا ہے، اور سمجھتا ہے اتنے لوگ میرے ماننے والے ہیں، میری خدمت کرنے کے لیے تیار ہیں، اب ان بیوقوفوں کو جیسے چاہے مرضی استعمال کروں۔ یہی موقع ہوتا ہے کہ اتنے اونچے عہدے پر پہنچنے کے باوجود وہ اپنے ماننے والوں کو عدل و انصاف فراہم کریں، ان کی تحفظ، ان کے جان مال، عزت آبرو کے تحفظ کے لیے کوشش کرے، ان کے لیے کردار ادا کرے۔ عقل مند وہ ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، اے ہمارے پروردگار ہم نے اس اعلان کرنے والے کی بات سنی، منادی جو اعلان کرنے والا ہے، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر صفا کے پہاڑ پر جب اعلان کیا تھا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو تم کامیاب ہو جاؤ گے، اس منادی نے جب یہ پکار کی تھی تو سمعنا، ہم نے اس منادی کی بات سنی۔ کیا وہ منادی اعلان کر رہا تھا؟ ینادی للایمان، وہ ایمان کا اعلان کر رہا تھا کہ لوگو اللہ پر ایمان لاؤ۔ کیا کہہ رہا تھا وہ منادی؟ ان آمنوا بربکم، کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ۔ ہم نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار سنی، ان کی ندا سنی، انہوں نے اعلان کیا، وہ اعلان ہم نے سنا تو فآمنا، ہم اس اعلان کرنے والے کے اعلان پر ہم ایمان لے آئے۔ اس نے کہا آمنوا بربکم تو ہم نے کہا آمنا، ہم ایمان لائے۔ تو صحابہ کی بات بیان کی جا رہی ہے، یہ عقل مند لوگ وہ ہیں جنہوں نے حضور کی پکار پر حضور کی دعوت قبول کی، ان کی پکار کو قبول کیا، اور قیامت تک حضور کے نائبین کے ذریعے سے جہاں جہاں ایمان کی پکار گئی اور جن جن لوگوں کے سامنے قرآن پڑھ کر سنایا گیا اور انہوں نے اس ایمان کو قبول کیا، فآمنا، تو اے اللہ ہم ایمان لے آئے۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ وہ عقل مند لوگ دعا مانگتے ہیں، اے ہمارے پروردگار آج اس ایمان لانے سے پہلے ہم سے غفلت کی بڑے گناہ ہو چکے، تو ہمارے گناہ معاف کر دے، یا ایمان لانے کے بعد جو چھوٹی موٹی غلطیاں، کمزوریاں، کوتاہیاں کام کرنے میں ہم سے ہو گئی،
انسان ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں، بنیادی ایمان درست ہے لیکن عمل میں کہیں خطائی ہو گئی، کوئی کمی ہو گئی، کوئی غفلت ہو گئی، کوئی بھول چوک ہو گئی۔ ذنب کہا ہے، ذنب کہتے ہیں معمولی گناہ کو، گناہ صغیرہ، یہ ہم سے ہو گئے، اے اللہ میاں اسے معاف کر دے، فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا، اور ہم سے ہماری برائیوں کو دور رکھ، بڑے بڑے گناہ جو ہیں وہ مٹا دے، اس ایمان سے پہلے جو ہم کرتے رہے شرک کفر وغیرہ، اور اگر اب ہیں تو وہ ان برائیوں کو ہم سے دور کر دے، ہم اس کے قریب نہ پھٹکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آدمی کفر کے اختیار کرنے کو اتنا ناپسند سمجھے جیسے بھڑکتے ہوئے آگ میں اپنے وجود کو ڈالنے کو ناپسند سمجھتا ہے، تو تب ہے ایمان کامل۔ کون بھڑکتی ہوئی آگ میں اپنے وجود کو ڈالنا پسند کرتا ہے؟ اور آگ وہ تو انسان کے جسم کو ایسے جلا دیتی ہے اور اس کی اذیت اتنی ہوتی ہے کہ تڑپ تڑپ کر انسان مر جاتا ہے۔ تو کوئی بھی زندہ انسان اپنے آپ کو آگ کے حوالے نہیں کرتا، تو کفر اور شرک میں جانے کو ایسا سمجھے جیسا کہ میں نے آگ میں چھلانگ لگا دی۔ وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی مانگتے ہیں، وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، اور ہمیں نیک لوگ، ذمہ دار لوگوں کے ساتھ ہمیں وفات دینا، موت دینا۔ ابرار جمع ہے، بر سے ہے کہ جو نیکی کی ذمہ داریاں پوری کرنے والے ہیں۔ برارہ مادہ انسان پر ذمہ داریوں سے عبارت ہے کہ انسان ذمہ داریوں کو قبول کرے اور ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہو، بار ہو۔ تو جو بار ہو نیک ہے، تو اس نیک جس نے ذمہ داریاں پوری کی ہیں اللہ اور اس کے رسول اور تمام مخلوقات کی، اے اللہ ہمیں ان کے ساتھ موت دینا، نیک لوگوں کے ساتھ ہمارا حشر کرنا، ان کے ساتھ ہمیں شامل فرما دینا۔ ربنا وآتنا، عقل مند لوگ یہ دعا بھی مانگتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، آتنا ما وعدتنا علی رسلک، ہمیں وہ ضرور عنایت کرنا جو تو نے اپنے رسولوں کی زبان سے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ ہم ایمان لائیں گے تو ہمیں یہ انعامات ملیں گے۔ ولا تخزنا یوم القیامہ، اور قیامت کے دن ہمیں ذلیل اور رسوا مت کرنا۔ قیامت کے دن وہ وعدہ پورا کرنا جو تو نے اپنے رسولوں کی زبانی ہم سے کیا ہے کہ تم اگر ایمان لاؤ گے تو میں وعدہ کرتا ہوں جنت کا، تمہارے ساتھ وعدہ کرتا ہوں تمہاری نجات کا اور تمہاری کامیابی کا۔ تو وہ یہ دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ تو نے اپنے رسول کی زبان سے جو تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے تو وہ وعدہ پورا کرنا، عطا کرنا قیامت کے دن، اور ولا تخزنا، اس دن تمام انسانیت کے سامنے ہمیں ذلیل اور رسوا نہ کرنا۔ دنیا میں کسی مقدمے کے اندر سننے والے لوگ کوئی 1000 2000 جمع ہو جائیں تو آدمی کو شرم سے کیا ڈوب مرنا پڑتا ہے، اس کے خلاف فیصلہ ہو جائے، ذلیل اور رسوا ہو۔ اور جب دنیا میں آدم سے لے کر آخری انسان تک اربوں کھربوں انسانوں کے سامنے اعلان ہوگا کہ فلانا بندہ جو ہے وہ مجرم ہے، تو اس کی رسوائی کتنی ہوگی۔ تو قیامت کے دن ہمیں رسوا مت کرنا۔ انک لا تخلف المیعاد، بے شک تو اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، اس لیے اپنا وعدہ پورا کرنا۔ تو عقل مند لوگ وہ ہیں جو یہ دعا مانگتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ صبح جب تہجد کے لیے صبح اٹھتے تھے، جیسے ہی بستر سے اٹھتے تھے تو بیٹھ جاتے، آنکھیں ملتے اور آسمان کی طرف دیکھتے، اور یہ آخری 10 آیات، یہ پورا رکوع تلاوت فرماتے تھے، یہ دعا پڑھتے تھے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، اور ربنا سے جتنی دعائیں ہیں، یہ پورا رکوع 10 آیات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ اٹھتے ہی، نیند سے بیدار ہوتے ہی پہلا عمل ان 10 آیات کے پڑھنے کا ہے، جو انسانی دلوں کو کھینچ کر اللہ سے جوڑنے کا سبب بنتی ہے۔ اور پھر جب بندہ یہ دعا ربنا ربنا کے ذریعے سے مانگتا ہے تو اللہ پاک نے فوراً جواب دیا۔ اگلی آیت میں اللہ نے جواب دیا، فاستجاب لهم ربهم،
جب بندہ یہ پڑھتا ہے تو ان کا رب ان کی دعا فوری طور پر قبول کرتا ہے، ان کے رب نے ان کی دعا قبول کر لی۔ ابھی تو قیامت آنے میں دیر ہے، ابھی تو کیا ہے، معاملات ہونے میں دیر ہے۔ اللہ نے ابھی سے فاستجاب لہم ربہم، جب وہ یہ دعا پڑھتا ہے کائنات پر غور و فکر کرتے ہوئے، جب وہ اللہ سے کو مانتا ہے اور مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ دنیا تو نے فضول اور لغو پیدا نہیں کی، ما خلقت ھذا باطلا، یہ دعائیں مانگتا ہے، تو ان کے رب نے ان کی یہ دعا قبول کر لی۔ کیا دعا قبول کر لی؟ اللہ نے اعلان کر دیا، انی لا اضیع عمل عامل منکم، میں ضائع نہیں کروں گا تم میں سے کسی بھی عمل کرنے والے کے عمل کو، جس نے بھی جس درجے کا اچھا اور نیک عمل کیا میں اسے ضائع نہیں کروں گا۔ یہ آیات جب نازل ہونے لگی تو آیات میں عام طور پر تذکرہ مردوں کا، منکم، کم مردوں کے لیے ضمیر ہے، ذوی العقول مرد، تو خواتین نے حضور سے کہا کہ مردوں کا تذکرہ بڑا ہوتا ہے، ہمارا عورتوں کا کوئی تذکرہ نہیں۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی زوجہ محترمہ ہے، بڑی جلیل القدر، دلیر، عقل مند اور بہادر خاتون ہے۔ ام سلمہ نے حضور سے کہا کہ ہمارا عورتوں کا کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے، کیا مرد ہی صرف عمل کرتے ہیں اور وہ دعا مانگتے ہیں، تو ہمارا تذکرہ کہاں ہے؟ اللہ پاک نے آگے کہہ دیا، من ذکر او انثی، تم میں سے جو بھی عمل کرے چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ یہ آیت نازل ہو کر واضح کر دیا کہ منکم سے مراد صرف مرد ہی نہیں ہے، مردوں کی اجارہ داری نہیں ہے، بلکہ من ذکر او انثی، اس کی تفصیل بیان کر دی۔ عمل کرنے والا عامل ہو یا عاملہ ہو، کوئی بھی ہو، من ذکر او انثی، مرد ہو یا عورت۔ اور پھر نہ صرف ہر فرد اکیلا بھی دعا مانگے، اور بعضکم من بعض، پھر ایک دوسرے کے لیے دعا مانگے یا ایک دوسرے کی خیر خواہی کا کام کرے۔ ہر ایک عمل کرنے والے، یعنی اجتماعی عمل کیا ہو، پارٹی ڈسپلن کے تحت اجتماعی طور پر کام کیا ہو، یا اکیلے تم نے کوئی بھی عمل کیا ہو، اللہ پاک تمہارے عمل کو ضائع کرنے والا نہیں ہے۔ لا اضیع، میں ضائع نہیں کرتا، خود اللہ براہ راست مخاطب ہے بندے سے، میں ضائع نہیں کرتا تمہارے اعمال کو، میں نے تمہاری دعا قبول کر لی۔ اور پھر خاص طور پر ان جلیل القدر صحابہ جنہوں نے ہجرت کی، جن کو اللہ کے راستے میں تکلیف، جنہوں نے جہاد کیا، غزوہ بدر اور احد میں تکلیف ہوئی، شہید ہوئے، زخمی ہوئے، جہاد کیا، ان کا خاص طور پر اللہ پاک تذکرہ کر رہا ہے۔ اس دین کو غالب کرنے کے لیے جنہوں نے دشمنوں کے دانت کھٹے کیے، ان کے مقابلے میں کردار ادا کیا، اذیتیں جھیلی، ان کا خاص طور پر تذکرہ کر رہا ہے قرآن۔ فالذین ہاجروا، پھر وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، اور واخرجوا من دیارہم، جو اپنے گھروں سے نکالے گئے، وطن سے بے وطن کیے گئے۔ آدمی کو جہاں پیدا ہوتا ہے، جس وطن میں رہتا ہے، اس سے ایک بڑا دلی لگاؤ اور تعلق ہوتا ہے، اور آدمی کو اس وطن سے نکال دیا جائے، نکلنے پر مجبور کر دیا جائے، تو دراصل اس کا دل ٹوٹتا ہے۔ اور تو اور امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جا رہے ہیں، ابو بکر صدیق ساتھ ہے، پہاڑی کا وہ مقام جہاں سے آخر میں مکہ نظر آتا تھا، اس سے آگے جا کر پہاڑی سلسلے میں مکہ نظر نہیں آتا، حضور وہاں کھڑے ہوئے، حضور کافی دیر تک مکہ کو تکتے رہے، اور آنکھوں سے آنسو جاری ہیں حضور کو، اور فرماتے ہیں کہ اے زمین مکہ، میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا اگر یہ مجھے اذیتیں اور تکلیفیں دے کر نکلنے پر مجبور نہ کرتا۔ تو وطن کی محبت، زمین کی محبت، اپنی دھرتی کی محبت کا عالم یہ ہے کہ حضور اپنا وطن چھوڑ رہے ہیں تو آنکھوں سے آنسو جاری، وطن کی جدائی پر، اور پھر مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا حکم اور ان کی تکلیفوں اور ایذاؤں سے میں تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ تو اخرجوا من دیارہم، جو نکال دیے گئے اپنے گھروں سے، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي،
اور میرے راستے میں جن کو اذیتیں دی گئی، مکہ میں تھے تو وہاں اذیتیں، شیب ابی طالب میں قید ہیں، کوڑا آپ پر ڈالا جا رہا ہے، اوجڑی آپ پر ڈالی جا رہی ہے، کانٹے آپ کے راستے میں بچھائے جا رہے ہیں، طرح طرح کے طنزیہ، استہزاء، مذاق آپ کے ساتھ کیے جا رہے ہیں، مجنون، پاگل، شاعر، ساحر، جادوگر، پتہ نہیں کیا کیا الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ تو میرے راستے میں جنہوں نے تکلیفیں اٹھائیں، وقاتلوا، اور پھر جب مدینہ پہنچے تو پھر دشمنوں سے انہوں نے قتال کیا، مقابلہ کیا، جنگ سے جان نہیں چرائی، وقتلوا، اور اس لڑائی میں شہید کر دیے گئے۔ تو جو لوگ بھی جنہوں نے ہجرت کی، اپنے گھروں سے بے وطن ہوئے، مہاجر بنے، جنہوں نے اللہ کے راستے میں تکلیف اٹھائی، جنہوں نے دشمن کے مقابلے پر قتال اور جہاد کیا، جنہوں نے خود شہادت قبول کی، ان تمام کے لیے میں کیا کروں گا؟ اللہ پاک براہ راست کہتے ہیں لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، میں ضرور بھی ضرور ان کے گناہوں کو مٹا دوں گا۔ ان سے جو کوئی لغزشیں، کوتاہیاں یا غلطیاں ہوئی ہیں، تم نے دعا مانگی ہے کہ کفر عنا سیئاتنا، تو میں ضرور بھی لأکفرن، لام بھی تاکید کا، اکفرن نون ثقیلہ بھی تاکید کا، میں ضرور بھی ضرور مٹا دوں گا تمہارے تمام گناہ۔ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِہَا الْأَنْہَارُ، اور میں ان کو ضرور داخل کروں گا ایسی جنتوں میں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، ایسے باغات میں، ثوابا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ثواب اور بدلہ ہوگا۔ اور واللہ عندہ حسن الثواب، اللہ تعالیٰ کے پاس بہت اچھا ثواب ہے، بہت اچھا بدلہ ہے۔ ثواب کا لفظی ترجمہ ہے بدلہ، جیسے کپڑے کا تھان لپیٹا جاتا ہے ایک جگہ پر، دوسرا چکر، تیسرا چکر، چوتھا چکر، تھان لپٹ جاتا ہے۔ ثوب عربی میں کپڑے کو اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ لپٹا ہوا ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ۔ ایسے ہی تمہارے اعمال جو ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اس کا جو پورا تھان پوری زندگی میں عمل کے ذریعے سے تم نے بنایا، تو اس پورے جتنا بناتے چلے جاؤ گے، اس کے بدلے میں اتنا ہی اللہ تعالیٰ انعامات کا ثواب، یعنی بدلے کا ریل چلنا شروع ہو جائے گی، اسے کہتے ہیں ثواب۔ واللہ عندہ حسن الثواب۔ تو قرآن حکیم نے یہاں غور و فکر کی دعوت دی ہے عقل مندوں کے لیے، اور عقل مندوں کی خصوصیات بیان کیے ہیں، اور دعوت دی ہے تمام اہل کتاب کو، تمام مشرکین کو، تمام انسانوں کو کہ اس پر غور و فکر کرو، اور یہ پکارو، اس ذات کو پہچانو جس کا شروع صورت میں بھی تعارف کر کے کہا تھا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس کی بات مانو، اور اولو العلم قائما بالقسط، ایسے اہل علم بنو جو عدل و انصاف قائم کرنے والے ہوں۔ تو قرآن حکیم نے غور و فکر کی دعوت دے کر کہا ہے کہ یہ علم چھپانا چھوڑ دو، علم کو پھیلاؤ، علم کے ذریعے سے انسانی ترقی کے لیے کردار ادا کرو، غور و فکر کر کے انسانی فائدے کے لیے اسے استعمال میں لاؤ۔ آگے قرآن حکیم نے مزید اس سے متعلق امور پر بحث اور گفتگو کی ہے کہ یہ کافروں کا جو ظاہری چکا چوند ہے اس دنیا کے اندر، اس سے دھوکہ میں مت آنا۔ انشاءاللہ اس پر کل گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی اللہ اجمعین۔